بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 83 ہے، 83۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یہ یعنی جو ہمارے دور میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے فرض کیا گیا، آپ غور کیجئے کہ وہ بنی اسرائیل کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان پر بھی وہ چیزیں تھیں، بہت سی چیزیں ایسی، کچھ چیزوں میں فرق ضرور تھا لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کامن تھیں ان میں بھی تھیں، ہم میں بھی ویسے ہی ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، کسی کی عبادت نہ کرو، لا تعبدون الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، بھلائی کرو۔ احسان کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ احسان کرنا ہمارے احسان جس معنی میں لیا جاتا ہے، نہیں، یعنی بہترین سلوک کرو، حسن، حسین، خوبصورت انداز اختیار کرو ماں باپ کے ساتھ، خوبصورت انداز، بہترین انداز اختیار کرو، یعنی بھلائی والا۔ اور رشتہ داروں، مطلب یہ صرف ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کے بعد اور رشتے ہیں، ان کو بھول نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کو بھول نہیں جانا ہے، خالہ ماموں چچا پھوپھی کو بھول نہیں جانا ہے، یعنی یہ بھی آپ کے رشتے ہیں، یہ پہلے آپ کی جو قرابت کے رشتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، باقی رشتے بعد میں بنتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں کو خاص کر دیکھیے، قربا پہلے قربا ہے، پھر یتیم، جو بھی یتیم ہے ارد گرد قریب کے ہوں، دور کے ہوں، محلے کے ہوں، یا جو آپ کے جان پہچان کے ہوں، یتیموں اور مسکینوں۔ اور لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ جو لوگ بھی آپ سے ملتے ہیں، آپ سے جن کا ربط ضبط ہے، ان سے اچھی ہی بات کرنی ہے، قولوا للناس حسنا، جو بھی جن سے بھی ملاقات ہو، اور نماز کا قیام ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ اس کے بعد تم کیا ہو گیا؟ تم جو ہے اپنے وعدے سے پھر گئے، وعدے سے پلٹ گئے۔ لیکن کچھ لوگ، الا قلیلا منکم، کچھ تھوڑے سے لوگ ہوتے جو اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں۔ اور تم لوگ کیا ہو؟ اعراض کرنے والے، تم روح گرداں ہو، یعنی اعراض کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے ہو، بات نہ ماننے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ بیچ میں بہت کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے، بہت کچھ ہم سمیٹ نہیں سکتے ایک جگہ۔ دیکھیے اللہ نے بیان کیا، ذرا غور کیجیے گا، اس کو بار بار پڑھیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَأُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ الیہ المصیر کیا ہے؟ واپسی کدھر ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے، تو آخر مجھے تک آنا ہے، میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، میری طرف تمہاری واپسی ہے۔ وصیت تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، وصینا، ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، کس بارے میں؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی ہم نے وصیت کی ہے، تاکید فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماں کا احسان اللہ نے جتایا کہ ماں نے کیا 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 ہے، کتنی کمزوری جھیلی، کتنی تکلیفیں تمہارے لیے اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہیں کس طرح سے تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری فیڈ کا انتظام کس طرح ہوا۔ اللہ نے فرمایا یہ بات ہے، تمہیں کرنا کیا ہے کہ میری شکر گزاری کرو کہ میں نے میں نے بہترین پرورش کرنے والے تھے، تو میری شکر گزاری کرو، انشکر لی ولوالدیک، اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، ورنہ تم پل نہیں سکتے تھے، بڑے نہیں ہو سکتے تھے، تمہاری حیثیت نہیں تھی۔ پھر اللہ نے سورہ احقاف میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، آیت نمبر 15 میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کیا فرمایا؟ ہم نے آدمی کو حکم کیا، ہم نے وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، خوبصورتی کے ساتھ بہترین انداز اختیار کرو ماں باپ کے ساتھ۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور بہت کچھ بیان فرمایا ہے ماں باپ کے بارے میں۔ لیکن ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیں، جوان اولاد، طاقتور صحت مند اولاد، بوڑھے کمزور ضعیف بیمار ماں باپ کے حالات کو نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار سمجھانے کے لیے انسان کو غور کرنے کے لیے اپنے قرآن میں ذکر فرمایا، یاد دہانی فرمائی کہ بار بار پڑھو گے تو ایک چیز پھر ازبر ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز جب تم بار بار پڑھتے ہو، بار بار سنتے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے، دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار تمہیں نصیحت کی ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ تم جوان ہو، صحت مند ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اب ان میں نہ وہ طاقت ہے، نہ ان میں وہ سکت ہے، نہ ان میں وہ ہمت ہے، تو کہ وہ اپنے بچوں کو جو ان کے جذبات ہیں ان کو بتا سکے، جو ان کے احساسات ہیں بچوں کو سمجھا سکے، سنا سکے۔ بچوں کی اپنی دنیا ہے، ماں باپ کی اپنی دنیا ہے، بچے ماں باپ کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتے،
اس کو ریئلائز نہیں کر سکتے بچے. تو قرآن پڑھیں, قرآن پڑھ کر تھوڑی سی کوشش کریں. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا, بچہ کہتا ہے ہاں کیا ہے, کیا بات ہے, بیٹا ذرا ایک بات سننا, کیا سننا ہے, کیا سنا رہے ہو, بولو سن رہا ہوں. اب ماں باپ ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ احسان کب کرو گے؟ جب آپ ماں باپ کے ساتھ رہو گے, ان کے پاس بیٹھو گے, تھوڑی دیر ان کو بھی ٹائم دو گے. جب آپ زور سے بولتے ہو وہ ڈر جاتے ہیں, وہ سہم جاتے ہیں, وہ کچھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے. تو ذرا غور کرو, سوچو. ماں باپ کبھی کبھی پھر کیا ہوتے ہیں, اریٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی غصہ دکھاتے ہیں, بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں, بچے اس سے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. ماں باپ ناراض ہوتے ہیں نا, اگر تھوڑا سا ناراض ہوتے ہیں ظاہری طور پر, دل سے نہیں, تو بچے کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. ماں باپ تھوڑا سا چپ لگاتے ہیں, بس بچے اس سے زیادہ چپ لگا لیتے ہیں. دوستوں سے بچے کو ہنس ہنس کی باتیں کر رہے ہوں گے, وہ ان کے ساتھ جو ہے قہقہے لگ رہے ہوں گے, ہاتھ پہ ہاتھ مار کر, اور ایک ساتھ کھا پی کر گھنٹوں ان کو ٹائم دے دیں گے. اسی طریقے سے اپنی ان کی جو تفریحات ہیں اس پہ بہت سارا ٹائم لگا دیں گے. اور اسی طریقے سے ڈرامے دیکھنا ہے, موویز دیکھنی ہے, بہت سارا وقت نکل آئے گا ماں باپ کے لیے. جب بھی آئیں گے, ہاں کیا ہوا, بیٹھتا تو ہوں تمہارے پاس, بولتا تو ہوں, بات تو کرتا ہوں, کیا ہوا, روزانہ تم لوگوں کے کچھ نہ کچھ مسئلے ہی رہتے ہیں. ماں باپ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں سے کیا بتائیں. آپ کو احساس نہیں ہے, آپ کو احساس ہو بھی نہیں سکتا, لیکن کوشش کرو. اللہ نے کیا فرمایا ہے, اپنے بازو ان کے سامنے کیا کرو, جھکا کے رکھو. یعنی اگر وہ کچھ کہیں تو کہہ لیں, کم از کم اتنا تو ان کو جو ہے حوصلہ دو کہ کچھ کہہ لیں. اگر آپ ان سے دور بھاگ جاؤ گے وہ کیا کہیں گے, آپ کے لیے دعا تو کریں گے, خوش تو ہوں گے, لیکن اندر سے وہ کتنے ٹوٹے ہوئے ہوں گے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی آپ اس مرحلے سے گزرے نہیں ہو, وہ جس مراحل سے گزر رہے ہیں آپ گزرے نہیں ہو. ہم نے ایسے بھی بچے دیکھے, چاہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی ایسا کیا ہوگا اپنے ماں باپ کے ساتھ, اس لیے آپ کی اولاد بھی ایسے ہی کر رہی. ضروری نہیں ہے, ہرگز ایسا ضروری نہیں ہے. میں نے ایسے بھی بچے دیکھے, میں نے ایسی بھی اولادیں دیکھی, اور ایسے بھی بیٹے دیکھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی. ایسی خدمت کی آپ یقین کریں کہ اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا, لیکن ان کے بیٹوں نے ان کو چھوڑ دیا, ان کے بیٹوں نے ان کی پرواہ نہیں کی. تو اب یہ کیا کہیں گے, یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کیا لیکن آپ کے بچے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی ایک آزمائش ہے. تو اب ایسے میں ظاہر ہے ماں باپ کو صبر ہی کرنا ہے. تو کبھی کبھی ماں باپ کیا کرتے ہیں, ماں باپ کے 2-3 بچے ہیں, کسی ایک بچے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے نا, ماں باپ کو تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیتا ہے, ماں باپ کو اپنی باتیں بتاتا ہے کہ اماں یہ ہوا, اماں ایسا ہوا, اماں صبح ایسا ہوا تھا, آج آفس میں ایسا ہوا, آج دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا. ابا خوش ہوتے ہیں, اس کو جو ہے اچھا مشورہ دے دیتے ہیں. پھر اس بچے کی کبھی دوسرے بچے کے سامنے تعریف کر دیتے ہیں. بچے کیا ہوتا ہے, ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں آپ تو بس بلائے بچے کی تعریف کرتے رہو, آپ کا تو بس ایک ہی لاڈلا ہے, بس آپ کا تو ایک ہی پیارا ہے, آپ کا تو بس ایک ہی انوکھا بچہ ہے, بس اسی کے آپ نے گنگاتی رہتی ہوں. چلو جاؤ اسی سے کہہ لینا, ٹھیک ہے, بس وہی اچھا ہے نا آپ کا, اسی کو سنا لینا, اسی کو بتا لینا, ٹھیک ہے, اسی سے مانگ لینا. تو یہ بری بات ہے. ماں باپ شاید اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ سلوک کرتا ہے ایسے تم بھی تھوڑی دیر ٹائم دے دو, ایسے تم بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, جیسے وہ تھوڑی دیر ماں باپ بھی سن لیتا ہے ایسے تھوڑی دیر تم بھی سن لو. لیکن اگر آپ سوچو کہ آپ نہیں سنتے, آپ پتہ ہے آپ کو اس کی سزا کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ سزائیں ایسی جو موقوف رکھی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے, لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو آخرت کے لیے موقوف ہیں. دنیا میں انسان گناہ کرتا ہے لیکن دنیا میں اچھی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے, مرنے کے بعد اس کو ظاہر اللہ کا نافرمان ہے تو سزا دی جاتی ہے. لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. اس میں سے ایک گناہ یہ ہے, ماں باپ کا نافرمان بچہ جو ہے وہ آپ بہت کم دیکھیں گے پھلتے پھولتے ہوئے آپ کو نظر آئے, کسی نہ کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس لیے جوان بچے بوڑھے ماں باپ کی تکلیفوں کو نہیں سمجھ سکتے, صحت مند بچے بیمار ماں باپ کی تکلیفوں کو نہیں سمجھ سکتے, طاقتور بچے کمزور ماں باپ کی تکلیفوں کو نہیں وہ یعنی ریئلائز نہیں کر سکتے, اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن یاد رکھو کہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں, وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یقینی بات ہے کہ بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے انسان ہونے کے لیے ناطے, انسان تو پھر انسان ہے, کبھی انہوں نے کوئی غلطی کر دی ہو, کوئی کوتاہی کر دی ہو, لیکن آپ کا حق یہ نہیں بنتا کہ آپ ان کو ڈانٹو, آپ ان کو جھڑکو, آپ ان کے ساتھ برا سلوک کرو, آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کرو. یہ آپ کا حق نہیں بنتا, اس کو چھوڑ دو. آپ ان کے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اے میرے رب, جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی تو آج ہم اتنے بڑے ہوئے ہیں, ورنہ ہم تو ایک گوشت کا لوتھڑا تھے. اے میرے مالک, ان کے ساتھ بھی ایسی مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ ان کو بھی اذیت سے بچانا, ان کو ایسی تکلیف نہ دینا جو یہ برداشت نہ کر سکے. اے اللہ ان پر رحم فرما, ان پر مہربانی فرما, ان پر کرم فرما, ان کو سکون والی زندگی دے. اے اللہ ان کا سایہ, ان کی دعائیں ہمارے لیے یعنی خیر کے لیے کر دے. تو آپ جو ہے ان کے لیے دعا کریں, ان کے پاس بیٹھیں, ان کو ٹائم دیں. اور اگر آپ سوچیں کہ آپ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, کہیں اور چلے جاتے ہیں سکون تلاش کرنے کے لیے یا سہولت کے لیے یا آسانیوں کے لیے,
آپ سوچے تو صحیح، آپ نے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا، ماں باپ کو آپ نے اذیت پہ چھوڑ دیا، اب آپ سکون تلاش کر رہے ہیں، آپ کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ آپ کو کیسے سہولتیں مل سکتی ہیں؟ آپ کو کیسے آسانیاں مہیا ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ ماں باپ کے ساتھ رہتے آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بوڑھے، یہ کمزور، یہ مجبور، یہ محتاج، یہ بیمار ماں باپ، ان کی دعائیں کیا خالی چلی جائیں گی؟ ہرگز خالی نہیں جائیں گی۔ تو ان کی دعائیں لو، اور کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر پاس بیٹھ جایا کرو، پوچھ لیا کرو، ہاں جی اماں ابا کیا حال ہے، کیسے ہو بابا، ٹھیک ہو بابا، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی دوائی تو نہیں لانی ہے ماما، کوئی دوائی تو نہیں لانی ہے، کوئی آپ کو کوئی ڈاکٹر کو تو نہیں دکھانا، کوئی آنکھ میں درد تو نہیں ہے، کوئی پیٹ میں درد تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ آپ کر کے دیکھو، ماں باپ کتنے نہال ہو جائیں گے۔ ماں باپ آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ اپنے لیے نہ کرو، آپ اپنے لیے کرو، آپ اپنے لیے کرو، جو کرنا چاہو کرو، لیکن ماں باپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دو، تھوڑا سا خوش ہو کے، ہنس کے، مسکرا کے بات کر لو، جیسے اور لوگوں سے بات کرتے ہو، تھوڑا سا ماں باپ سے بھی مسکرا کے بات کر لو۔ دیکھو تھوڑا سا کبھی کوئی پھل لا کے دے دیا کرو، ان کی ضرورت کی چیز بھی لا کے ایک شاپر ان کو بھی پکڑا دیا کرو۔ وہ نہیں چاہتے، لیکن یہ کہ دل ان کا خوش ہو جائے گا، وہ تو آپ کے لیے کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنے حصے کا نہیں کھایا تھا، اپنے حصے کا آپ کے لیے رکھ دیا تھا کہ میرا بچہ کھا لے گا، میرا بیٹا آئے گا تو کھا لے گا، میری بیٹی کھا لے گی، اگر میں نہیں بھی کھاؤں گی تو کیا ہو گیا، تھوڑی سی چیز تھی، اگر تو میں نے کہا مجھے نہیں، میری حاجت نہیں ہے کھانے کی، مجھے بھوک نہیں ہے کھانے کی، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، اس وقت میں نہیں کھا سکتی، کیونکہ وہ تھوڑی سی چیز تھی اور بچے دو تھے، تو اس کی کوشش ہوئی کہ دو بچے کھا لیں، میں نہ کھاؤں۔ اس کی مثال ایک ملتی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ان کے پاس ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ ان کی دو بچیاں تھیں، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس دو کھجوریں تھیں، اور میں نے دونوں کھجوریں اٹھا کے اس خاتون کو دے دی۔ اس خاتون نے کیا کیا، ایک کھجور ایک بچی کو دے دی اور ایک کھجور دوسری بچی کو دے دی، یعنی دونوں کھجوریں دونوں بچوں کو دے دی، اور خود نے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ وہ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ بھوکی ہے، اس نے اس کھجور میں سے کچھ بھی نہیں لیا، دونوں بچوں کو ایک ایک پوری پوری کھجور کھلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چاہتے تھے ایک کھجور خود کھا لیتی، آدھی آدھی بچیوں کو دے دیتی، تو بچے تو ایسا ہی کرتے ہیں، بچے تو کیا ہوتا ہے، کہیں کی چیزیں خریدی، اٹھایا، کھایا، یہ جا وہ جا، ماں باپ یاد ہی نہیں آتے ان کو۔ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، چیزیں لاتے ہیں، کمرے میں رکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ جا وہ جا، ماں باپ کو کبھی پوچھ لیتے، کبھی پوچھتے بھی نہیں ہے۔ تو آپ ماں باپ کے اوپر رکھ کے دیکھو، ہاں اپنے بچوں کے لیے بھی آپ کرو، آپ اپنے بچوں کی خدمت بھی کرو، یہ بات نہیں کہ نہیں کرو، ان کو بھول جاؤ، لیکن ماں باپ بھی آپ کے ہیں، ان کو فراموش نہیں کرو، ان کی دعائیں لو، اس سے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ احساس پیدا کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ بھی آپ سے کچھ چاہتے ہیں، ویسے آپ کو احساس نہیں ہوگا، قرآن پڑھ کر احساس کرو، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک انسان صحت مند ہو تو بیماری کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک انسان بھوکا ہو اور دوسرا انسان پیٹ بھرا ہوا ہو، تو آپ لازمی بات ہے، آپ کو کیا پتا کہ بھوک کا کیا احساس ہے، اس وقت میں بھوکا ہے، میرا تو پیٹ بھرا ہے تو مجھے ظاہر ہے میں تو اپنے ہی طرح اس کو سمجھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے میں نے پانی پینے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، میں ابھی سیراب ہوں، میں نے بھی پانی پیا ہوا ہے، لیکن ایک شخص پیاسا ہے، بہت پیاسا ہے، کئی گھنٹے سے پانی نہیں پیا اس نے، آپ اس کے پیاس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اب اس کو تو بس صرف پانی پہ اس کی نظر ہے، اور بس اس کی چاہت ساری پانی پہ ہے، تو ظاہر ہے ایک پیاسا انسان دوسری پیاسے کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور وہ روزے کی حالت میں لگا سکتا ہے، لیکن یہ ہے ایک بھوکا انسان دوسرے بھوک کا اندازہ بھوک کی حالت میں لگا سکتا ہے، بیمار انسان دوسرے کی بیماری کا احساس کر سکتا ہے، بوڑھا دوسرے بوڑھے کا احساس کر سکتا ہے، لیکن جس کو وہ تکلیف پہنچی نہ ہو تو دوسرے کی تکلیف کا اندازہ اس کو نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ماں باپ کی دعائیں لیں، ان کی دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں، اگر وہ زندہ ہیں تو اس کو غنیمت جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا، مجھے یہ مہلت دی، انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، شاید ہمیں اس کا اندازہ نہ ہو سکے۔ جب آپ اپنے بچوں کی خدمت کرنا تو آپ کو اندازہ لگانا کہ اسی پروسیس سے ہمارے ماں باپ بھی گزرے ہیں، آج میں نے ان کو فراموش کر دیا، ہو سکتا ہے کل یہ ہماری اولادیں بھی ہمیں فراموش کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بچوں کو، بیٹیاں ہو یا بیٹے، ماں باپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی برپا ہو گیا ہے کہ بس بچے بڑے ہوں تو کہنے وہ الگ گھر لے کے چلے جاؤ، الگ گھر لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے یعنی اولڈ ہاؤسز بننا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں اچھی علامتیں نہیں ہیں، قیامت کی نشانیاں تو ہیں ہی، لیکن آپ کے لیے، ہمارے لیے اچھی علامتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جب ماں باپ کے دکھ کو نہیں سمجھیں گے، جب اپنے رشتہ دار احباب کے دکھ کو نہیں سمجھیں گے، جب یتیم و یسیر و مسکین کے دکھ کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر کیا سمجھیں گے؟ وما توفیقی الا باللہ۔